शोला सा कभी शबनम सा कोई न मिलेगा हमसा। मेड इन पाकिस्तान, मोइन अख्तर मेड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट की बात करेंगे जिनको आज हमसे बिछड़े हुए 9 साल हो गए। वो आर्टिस्ट जिसने जब फ़न की दुनिया में कदम रखा तो लोगों ने उसका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की, उनकी हुटिंग करने की कोशिश की। वो फ़नकार, वो अदाकार जो 1996 में पहली बार PTV के एक प्रोग्राम में जलवागर हुए तो लोगों ने जो वहाँ पे मौजूद थे तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि नाज़रीन, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें, अगर मैंने आपको एंटरटेन ना किया, अगर मैं आपको महसूस ना कर सका तो मैं वापस चला जाऊँगा। नाज़रीन, फिर वो 10 मिनट 45 मिनट पर मुहीत हुए। 45 मिनट के बाद जब वो अदाकार, वो फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करके वापस जा रहे थे तो तालियों की एक गूंज थी जो उनके फ़न को सराह रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोइन अख्तर साहब की। वो मोइन अख्तर जो लार्जर दैन लाइफ हैं, जिनके फ़न के इतने शेड्स हैं कि उसको किसी एक में ब्रैकेट करना उनके फ़न के साथ ज़्यादती है। मोइन अख्तर जिनकी अपनी एक लेगेसी है, उसके ऊपर बात करना इस थोड़े से वक्त में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आज क्योंकि उनको बिछड़े हुए 9 साल हो गए, हम उनको सिर्फ खराज तहसीन पेश करेंगे, उनके फ़न को याद करेंगे और उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे। वो मोइन अख्तर साहब कि जिन्होंने जिस वक्त टॉक शोज़ किए, वो जब सामने बैठते थे अनवर मकसूद साहब के, तो वो गेस्ट भी बहुत ही अपनी मिसाल आप होते थे। क्योंकि वो मोइन अख्तर जो हर दफ़ा एक नए रूप के साथ आपके सामने आते थे नाजरीन, जिनका लहजा, जिनकी ज़ुबानें अलग अलग होती थीं हर बार, और जिनका कंटेंट इतना तगड़ा, इतना मजबूत होता था कि लोग महसूस भी होते थे, हैरान भी होते थे कि ये शख्स क्या चीज़ है। वो मोइन अख्तर जिन्होंने लूज़ टॉक की 400 से ज़ायद एपिसोड्स की। आप शैतान हैं। तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं, मुझे अकेले को नहीं, आप पर तो सबको एतराज़ है। हर एपिसोड में वो एक नए रूप के साथ, एक नई शख्सियत के साथ सामने आए। तुम जैसे अनासिर की बातें सुनकर जो कलेजा है ना, वो मुंह से निकलकर नथनों में घुसने लगता है। मोहम्मद कवी खान साहब हमारे बहुत अच्छे, बहुत बड़े माया नाज फनकार हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक शो की 400-500 एपिसोड, वो भी डिफरेंट गेटअप के साथ, मुख्तलिफ रूप के साथ सामने आना, ये सिर्फ मोइन अख्तर साहब का ही काम था। असल में अनवर साहब पढ़ी लिखी थी ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। कुछ दिन अम्मी के घर रही, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कवि साहब का कहना था कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम कोई और होता तो वो थोड़ी सी एपिसोड करने के बाद ही हाथ उठा लेता, भाग जाता। लेकिन मोइन अख्तर साहब थे जो अपनी मिसाल आप थे, जिनकी एक लेगेसी थी, जिनके डिफरेंट शेड्स फ़न के थे। उन्होंने लूज़ टॉक भी किया, उन्होंने शो टाइम भी किया, उन्होंने मोइन अख्तर शो भी किया, उन्होंने अनवर मकसूद साहब के साथ लूज़ टॉक के अलावा स्टूडियो 2.5 और स्टूडियो 3.25 भी किया, और बुशरा अंसारी साहिबा के साथ फिर जो उनकी टीम बनी, वो अपनी मिसाल आप हैं। और ये मोइन अख्तर भी उन फ़नकारों में से शामिल हैं जिन्होंने PTV को एक नाम दिलाने में बड़ी कोशिशें की, और उनका बड़ा हिस्सा है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से। नाजरीन, मोइन अख्तर साहब को अगर देखें तो होस्ट जब वो बनते थे, गेस्ट तो जो बनते थे वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस डिफरेंट रूप के साथ आते थे। जब वो होस्टिंग करते थे तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि हर होस्ट का एक ख्वाहिश होती है कि मैं बड़े से बड़े फ़नकार का इंटरव्यू करूं, बड़े से बड़ा नाम मेरे सामने आए, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी मेरे सामने आए, तो उसके लिए वो बाइसे फ़ख्र होता है। लेकिन मोइन अख्तर के मामले में नाजरीन मामला उलट था। जो ये आपके मोहब्बत करने वाले और सुनने वाले उसके जवाबात चाहते होंगे, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक ज़रा कम ही होता है कि आपसे गुफ्तगू हो। मोइन अख्तर साहब के सामने जाने की ख्वाहिश हर बड़ा नाम करता था। क्या दिलीप कुमार साहब, क्या मोहम्मद अली ज़ेबा, क्या नदीम साहब, क्या इमरान खान साहब, क्या वसीम अकरम साहब, अपने अपने जो सियासत में जो नाम थे, जो हमारे क्रिकेट के जो नाम थे, या हॉकी के जो नाम थे, या अदाकार जो फ़न की दुनिया में जो आर्टिस्ट हैं,
وہ جب وہ ان کے سامنے آ کے ان کے پروگرام میں آ کے فخر محسوس کیا کرتے تھے. آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں. ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی. یہ تھے وہ ہوسٹ گیسٹ کے بعد جو معین اختر جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی لیگسی چھوڑی, اور جب وہ ڈراموں میں آئے تو انہوں نے ہنسانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رلایا بھی. کسے یاد نہیں روزی ڈرامہ جس میں انہوں نے مس روزی کا کریکٹر پلے کیا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عشق میں وہی کچھ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں, چہرے پہ وارنش کر کے نکلتے ہیں. اور اسی طرح کسے یاد نہیں آنگن ٹیڑھا جس میں وہ شاعر بنے ہوئے تھے. کسے یاد نہیں ہاف پلیٹ. دبئی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا. دبئی سے دعوت نامہ؟ جی بیٹے کیا کوئی مشاعرہ ہے؟ نہیں, شیخ کے چوغے دھونا ہے. جی خالدہ ریاست صاحبہ, ان کی بیوی بری اور ان کے 3 بچے ہوتے ہیں جو سارے نکھٹو ہوتے ہیں, اور ان کے باپ کا کردار آج تک کسے یاد نہیں. کسے یاد نہیں آخری گھنٹی کا وہ ڈرامہ جو ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ایسے شخص کا کردار جو اپنے اندر تو غم اور دکھ لیے ہوئے تھا مگر دوسروں کو وہ کیسے ہنساتا ہے. میرے خیال میں معین اختر صاحب کی زندگی کے حوالے سے اگر اس ڈرامے کو ان کی زندگی کا ایک روپ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. وہی معین اختر صاحب جو سنگنگ میں جنہوں نے اپنا ایک البم بھی بنایا کہ وہ احمد رشدی صاحب کے گائے ہوئے انہوں نے گانے بھی بے تحاشا گائے, جس میں ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا, پیار سے اجنبی کہہ کر آئے سی موڑ پر. اس کے علاوہ کہاں گئی وہ پیار کی قسم, پیار کا وعدہ کیا ہوا. ندیم صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے مختلف گانے گائے, ان کا اپنا البم بھی تھا. بڑی شاندار آواز کے ساتھ وہ گایا کرتے تھے. وہ معین اختر صاحب کہ جن کو پوری دنیا سراہتی ہے, یاد رکھتی ہے, آج بھی ان کا ایک نام ہے. ناظرین, عامر خان صاحب جو بڑے مایہ ناز بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہیوج فین آف معین اختر ہو از امیزنگ پاکستانی. اسی طرح قادر خان صاحب نے کہا کہ جب معین اختر نے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ یار تم میری ٹانگ تو نہیں کھینچو گے, میرا مذاق تو نہیں اڑاؤ گے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے تمہارے سامنے آتے ہوئے. اور قادر خان صاحب نے پھر ان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد بھی کیا. پھر نانا پاٹیکر نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. اسی طرح متھن چکرورتی صاحب نے اپنے بیٹے سے یہ کہہ کے بات کروائی معین اختر کی کہ معین پلیز میرے بیٹے سے بات کر لیں, آپ اس کو آشیرواد دے دیں. پاکستان میں معین اختر جیسا اداکار شاید ہی کبھی کوئی پیدا ہو سکے. یہاں پہ میں کیونکہ ان کو خراج تحسین, ان کی یادیں تھوڑی تازہ کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو کسی کو بری لگے یا دل آزاری ہو کسی کی, لیکن ہمارے 2 بڑے انڈسٹری کے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں پی ٹی وی کے. ان میں سے ایک تو ابھی زندہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت کے ساتھ, لیکن معین اختر صاحب سے وہ بھی بہت زیادہ جیلسی فیل کیا کرتے تھے. اور 1-2 بار دونوں فنکاروں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ معین اختر صاحب کے فن کی نشانی تھی. عمومی طور پہ جو اسٹیج کا اداکار ہوتا ہے اس کے حوالے سے فنکار, اس کے حوالے سے جب کوئی سیریس فنکار بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہ اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں کامیڈی کے ساتھ کہ یہ تو کامیڈی ہے, ہمارے سے کیا موازنہ. لیکن ان 2 سیریس اداکاروں کی جیلسی کے حوالے سے دل آزاری پر مبنی وہ باتیں ایسی تھیں جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ دونوں فنکار بھی معین اختر کے فن کو اندر سے کتنا سراہتے ہیں کہ مقام یہاں تک آیا کہ سیریس فنکار ہونے کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی باتیں کی. معین اختر صاحب کے حوالے سے فن تو ان کا ہے, لوگ ان کو یاد رکھیں گے. فن کی کوئی ایک روپ نہیں ہے, کوئی ایک شیڈ نہیں ہے جس کو لوگ یاد رکھیں, بلکہ ڈیفرنٹ شیڈز ہیں. ان کا فن آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آج بھی پکار کے وہ اپنی طرف بلاتا ہے, لوگ آج بھی محسوس ہوتے ہیں. 1 2 3 ناظرین,
معین اختر صاحب جتنے اچھے فنکار تھے اتنے ہی اچھے انسان بھی تھے۔ معین اختر صاحب چپکے سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کا کہنا تھا ایک بار کہ ہم بعض دفعہ تھوڑے سے تنگ آ جاتے تھے، وہ اتنی لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے چپکے اور اسی طرح کے جس سے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، وہ اس طرح مدد کیا کرتے تھے۔ تو ہم تنگ آ جاتے تھے، لیکن ان کے بیٹے کا کہنا تھا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اگلی دنیا کی یعنی آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ معین اختر جن کے حوالے سے جتنی بات کی جائے کم ہے، آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، آج ہم ان کے فن کو سراہتے ہیں، ان کے فن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی ایک لیگسی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ جو انسان جو ایک فنکار کے ساتھ ساتھ اپنے انسانیت کے حوالے سے بھی اپنا ایک نام پیدا کر کے گیا۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو اداکار ہیں وہ اپنی بعد کی لائف میں قسم پرسی کی حالت میں جاتے ہیں اور کبھی حکومتوں سے کبھی کسی سے مختلف التجائیں کر رہے ہوتے ہیں مدد لینے کے حوالے سے، لیکن معین اختر صاحب کا جو معاملہ تھا وہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ بڑی قابل عزت اور بہت زبردست زندگی گزار کے گئے، بہت بھرپور زندگی گزار کے گئے، اور ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اپنے فن سے اپنے آپ کو زندہ رکھا بلکہ اپنے ایز اے انسان، اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ معین اختر کا نام ہمیشہ رہے گا۔ وہ 22 اپریل 2011 کو ہم سے بچھڑ گئے۔ 10 منٹ کی پرفارمنس 45 منٹ پر محیط تھی، لیکن 45 منٹ کی وہ پرفارمنس پورے 45 سال یعنی 1966 سے لے کر 2011 یعنی 22 اپریل 2011 تک ان کا فن محیط تھا۔ تو وہ 45 سال فن جو ان کا ہے وہ اپنی مثال آپ رہے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔